جی ہم اس وقت لائیو ہیں حبیب بلال بھائی صاحب، اور مجھے یقین ہے کہ سامعین بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ میں تب تک اگر آپ اجازت ہیں تو میں اس کو تھوڑا شیئر کر لیتا ہوں اپنی وال پر بھی۔ جی جی ضرور۔ واہ، اس میں آ رہا باقی آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی ہاں میں کر رہا ہوں سر، ہے؟ شیئر جی کر جی رہا ہوں الحمد للہ۔ میں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضیاء بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی، کلیئر ہے۔ آواز کم کر دو۔ آپ کی جانب دراصل ہمارے یہاں لائٹ کی کچھ پرابلم ہے، آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ میں ادھر گاؤں میں ہوں تو یہاں لائٹ کا مسئلہ رہتا ہی ہے، اس لیے کوئی معذرت مسئلہ نہیں خواہ سر، ہوں۔ میں پورا دکھائی نہیں دوں گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات میں بھی دھیرے دھیرے جو ہے ہمارے ساتھ محمد اکرم ہے۔ جی ہاں بالکل صاف ہے، بہت شکریہ اکرم صاحب اور سید مشرف بخاری صاحب، بہت شکریہ جی، آپ لوگ جڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سود مند رہے گی آج کی گفتگو۔ آپ اپنی وال پر بھی شیئر کریں، دوستوں سے بھی اس کا اشتراک کریں تاکہ ہماری نہیں۔ باتیں جی جو ہیں یہ سیکھنے سکھانے کا عمل لوگوں تک بھی پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا، کیونکہ ایک رسمی سی بات ہے کہ جس بھی آدمی سے گفتگو کی جائے، سامعین سے بھی اکثر لوگ جانتے ہیں حبیب بھائی کو، سارے ہی لگ بھگ کچھ بلال بھائی کہتے ہیں، کچھ ہماری طرح سید حبیب بلال صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ طرح طرح سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے آپ اپنا تعارف پیش کر دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی شکریہ جی بہت بہت میری آواز ضیاء بھائی۔ آ رہی ہے نا؟ جی جی آپ کی آواز کلیئر ہے، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو، کلیئر ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز صاف ہے۔ جی شکریہ آپ کا بہت بہت۔ اور سب سے پہلے تو میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو اور ایک ناچیز شخصیت کو اس لائق سمجھا کہ میں کسی موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں اور اپنا محدود علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کے لیے شکریہ اور جزاک اللہ۔ میرا تعارف بڑا کیا بولتے ہیں، چھوٹا سا تعارف ہے۔ بلال میرا نام ہے اور سرن کوٹ کا رہنے والا ہوں۔ ایک عرصے دراز سے تقریباً 5-6 سال سے اسلامیات کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے مطالعہ کر رہا ہوں، اور اسی نے مجھے جو ہے اسلامک اسٹڈیز کی لائن میں داخل کیا، اور موجودہ مطلب اس وقت ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں۔ اتنا ہی مختصر سا تعارف ہے جناب میرا۔ مطلب جہاں بھی دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے۔ تو میں کو بھی بتاتا چلوں کہ
بھی بلال صاحب جن کا تعلق ہماری تحصیل سرن کوٹ سے ہی ہے، میں یہ خود ہی بتاتا تو ایک ہی بات ہو جاتی، ایک طرفہ سی بات ہو جاتی، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ انہی کی زبانی آپ سنیں۔ باقی تو تعارف خود شخصیت کا، اس کے کلام سے، اس کے آپ اور اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بلال بھائی کو۔ آج کا موضوع آپ سب لوگوں کو بتایا جا چکا پوسٹر کی وسادت سے بھی، اور بھی جو میرے جاننے والے اور لنکس میں لوگ تھے ان کو میں نے اپنے طور پر بھی اس کی انفارمیشن دے رکھی ہے۔ سامعین بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہے آج کا انسان جو موجودہ حالات میں جن پریشانیوں میں، جن حالات میں، اور جس طرح کے اعتماد کے ساتھ آج کا انسان زندگی کر رہا ہے، اس میں ہماری اخلاقی، مذہبی اور سماجی زندگی اور ہر طرح سے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن ان ذمہ داریوں سے بھاگنا اور ایک طریقے سے جو میں نے اعتماد کا لفظ اس میں شامل کیا، وہ اس وجہ سے کہ عدم اعتماد ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے سماج میں، سیاست میں، ہماری اخلاقیات میں شامل ہے۔ تو اس لیے میں نے، اور حالات تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک انسان کو بطور انسان، میں نے یہاں پر یہ لفظ شعوری طور پر انسان رکھا ہے، ورنہ تو یہ موضوع بڑا پھیلا ہے، تو اس میں ہم بہت ساری اور باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک انسان کو موجودہ حالات کے تناظر میں کس طرح دیکھنا چاہیں گے بطور ایک اسکالر، یہ بات سامعین تک پہنچانے کی ہے جو بنیادی میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں ضیاء بھائی، میں مطلب موجودہ دور میں اور آج کے تقاضوں کے تحت انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور انسان کے مطلب کنٹمپریری ورلڈ میں جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، موجودہ حالات میں انسان کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے ایک سوسائٹی کے اندر، اس میں بعد میں آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم تھوڑا سا جو لفظ انسان ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی جی دیکھیں، آپ خود اردو ادب کے اور اردو زبان کے ماہرین میں سے ہیں اور اساتذہ میں سے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں کہ جو لفظ انسان ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ انس اور انس سے یہ انسان ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ میری آواز ایکو ہو رہی ہے شاید؟ میں نے آپ کا سولو لے آؤٹ کیا ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہاں سے کیا۔ جی جی، اسکرین آپ ہی۔ تو لفظ جو روٹ ورڈ انس ہے وہ انسیت سے ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ مانوس ہونا یا مانوس کرنا یا وحشت سے دور کرنے کے ہیں۔ یہ ایک وصف انسان کے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو روٹ ورڈ ہے وہ انس کے ہیں، جس کا معنی نسیان سے ہے، کہ بھولنا، بھول کر سوچنا، یاد کرنا، یہ وصف بھی انسان میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انس، یعنی کہ سانس، طاقت، حرکت، ہمت، اس کے معنی میں ہے۔ یعنی کہ ان تینوں روٹ ورڈ سے یعنی کہ ڈرائیو کیا جاتا ہے لفظ انسان، اور کیونکہ یہ وصف تمام جو ہے وہ انسان میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی بے شمار جگہ پہ لفظ انسان سنگولر میں، جب ہم بولتے ہیں واحد میں، تو لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے، الانسان، اور جمع کے صیغے کے اندر الناس، یا ایھا الناس، الناس کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخاطب کیا ہے انسانوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور لفظ بشر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے انسان کو مخاطب کرنے کے لیے، لیکن بشر جو ہے وہ ظاہری ڈھانچہ، جسے ہم کھال یا جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، اس کے کنٹیکسٹ میں لفظ بشر استعمال کیا جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور جو انسان itself جو ورڈ ہے وہ اس کی خصوصیات اور اس کے بولتے ہیں نا خصائص اور وصف کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو ظاہری ڈھانچے، شکل و صورت کے اعتبار سے بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور انسان کے اندرونی وصف اور اس کی خصلتیں اور اس کی خصوصیات کے اعتبار سے لفظ انسان جو ہے یہ ہم مطلب استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک روشنی ڈالی جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے کہ جی یقیناً بے شک ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے یا شکل و صورت میں جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ جو اشارہ ہے انسان کے وجود کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ صرف انسان کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ اللہ سے مراد ہمارا کریٹر خالق کائنات ہے جس نے انسان کو وجود بخشا۔ تو یہ جو احسن التقویم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہترین شکل و صورت میں یا بہترین سٹرکچر میں ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ یعنی کہ کائنات کے اندر اس سے بہتر اور کوئی بولتے رہے تخلیق اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عام فہم کے اندر اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ہے انسانوں کو دیتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اور اشرف مخلوق جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے، اپنے آپ میں اگر ایک سوال پوچھا جائے کہ انسان کا ہونا کیا ہے، تو میں سمپلی اس کو کہوں گا کہ تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے، یعنی کہ خالق کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان کا وجود ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کمال تخلیق، خالق کی کمال تخلیق جو ہے وہ انسان کی شکل میں مطلب موجود ہے۔ تو یہ ہے اپنے آپ میں انسان کا وجود جو تخلیقی اعتبار سے ہے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان ہونا اپنے آپ میں کیا ہے، وہ کون سے وصف کون سی خصوصیات ہیں کہ جو اس مطلب مخلوق کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا ضیاء بھائی جو میں کچھ خصوصیات بیان کر رہا ہوں اس کو جی آپ جی ذہن میں رکھیں، اور بعد میں ہم اس جب کو آپ ذہن میں رکھیں ذکر اور کریں گے بعد میں آج کے ہم دور کا، اس وقت ہم اسی کے کنٹیکسٹ میں پھر انہی خصوصیات کے ذریعے انسان کو ڈسکس کریں گے موجودہ حالات۔ جی جی بہتر بہتر۔ تو اگر ہم مطلب ایک تو ہے کہ دینی اعتبار سے دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو اور ساری کائنات کو ایک شخصیت نے بنایا ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خالق مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں، مثال کے طور پہ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی باقی مخلوقوں کی طرح مخلوق ہے، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے جدا کرتی ہے؟ یعنی کہ اس وقت دنیا میں اس پلینٹ ارتھ کے اوپر تقریباً 87 لاکھ سے زائد جو ہیں سپیشیز ایگزسٹ کرتے ہیں، سپیشیز، اور ان 87 لاکھ سپیشیز میں سے صرف ایک انسان ہی ہے جو اس لیول کے اوپر ڈیولپ ہوا، عقلی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، اور اس کے اندر بولتے ہیں کہ وہ خصوصیات موجود ہیں جو شاید کسی اور جانور یا کسی اور مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی خصوصیت جو انسان کے اندر موجود ہے، ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ خصوصیات کسی اور جانور کے اندر اگر موجود بھی ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ بولتے ہیں نا اماؤنٹ میں ہے، ایک لمٹ تک موجود ہے اور ایک پرٹیکولر ٹائم تک موجود ہے۔ لیکن جب ان خصوصیات کو انسان کے اندر دیکھا جاتا ہے تو وہ ان لمیٹڈ، یعنی کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کا تعلق عمر سے یا مطلب بولتے ہیں نا انسان کی ایج سے نہیں ہے کہ مان لو اس سال تک یہ وصف پائے جائیں گے بعد میں ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ جانوروں میں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو وصف ہے وہ احساس کا ہے، جسے میں نے بتایا انسیت جہاں سے آیا یہ ورڈ، احساس، ہمدردی اور اپناپن۔
یہ انسان کے اندر جس لیول کا پایا جاتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ کائنات کی کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوسرا وصف جو بہت اہم ہے وہ ہے محبت، جسے ہم کہتے ہیں لو، پیار، ٹھیک ہے، انسیت، محبت۔ یہ بھی جو ایک وصف ہے انسان کے اندر، یہ بہت خاص ہے، اور جس لیول کا یہ وصف انسان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ کسی اور جانور میں اس لیول کی نہیں پائی جاتی۔ تیسرا ہے ٹرسٹ، یعنی کہ اعتماد، بھروسہ۔ اس کے بعد پھر آگی لائلٹی، جسے ہم انگلش میں، جسے ہم اردو میں کہیں گے وفاداری، اور اطاعت یا فرما برداری۔ یہ وصف انسان کو مختلف کرتا ہے باقی جانوروں سے۔ اس کے بعد ہے ایمانداری، جسے ہم انگلش میں کہیں گے آنیسٹی، دیانتداری، خلوص، یہ سچائی۔ یہ جو ہے خصائص انسان کو جو ہے وہ مختلف کرتے ہیں جانوروں سے۔ اس کے بعد ہے عزت، باہمی عزت ایک دوسرے کی کرنا، جسے ہم رسپیکٹ کہتے ہیں، اور ادب اور تمیز۔ اس کے بعد اخلاق، یعنی کہ مینرز، آداب۔ اور پھر اس کے بعد انسان کا ایک اپنا، جسے ہم بولتے ہیں کنسائنس، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، اور اس کا ایمان جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم، جو سب سے اہم، ایک اگر ہم سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں، لاجیکل اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، جو سب سے امپورٹنٹ وصف انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جو کائنات کے کسی اور جانور کے اندر یا کسی مخلوق کے اندر اس درجے کا نہیں پایا جاتا، وہ ہے تفکر، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کنٹمپلیشن، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کو عطا کیا ہے، اور اس درجے کا عطا کیا ہے کہ وہ درجہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، جسے ہم کہتے ہیں غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ یہی تفکر جو ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ مختلف کر دیتا ہے تمام جانوروں سے۔ یہی تفکر ہمیں بولتے ہیں کائنات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی تفکر ہمیں تخلیق کے اوپر، کائنات پر، مخلوقات پر، دنیا پر، ہماری زندگی پر، ہماری موت پر، موت کے بعد کی زندگی یعنی کہ آخرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی تفکر اور یہی سوچ جو ہے انسان کو دعوت دیتی ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کی جائے، کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز غیر مناسب ہے۔ مطلب انگلش ٹرمنالوجی میں کہیں گے جسٹس، انجسٹس، اور مورالٹی، امورالٹی، ٹھیک ہے، اور صحیح اور غلط، گڈ اینڈ ایول۔ یہ تمام جو بولتے نا، یہ ایک انسان کے اندر جو ایک ریزننگ کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وصف ڈالی ہوئی ہے، جسے ہم تفکر کہتے ہیں، یہ انسان کو تمام جانوروں سے مختلف کر دیتی ہے اپنے آپ میں۔ تو انسان کا جو مکمل وجود ہے وہ اس لیے مختلف ہے تمام جانوروں سے کہ اس کے اندر یہ تمام جو میں نے آپ کو گن کے بتائے خصائص، یہ تمام ان میں پائے جاتے ہیں، اور یہی انسان کو تمام جانوروں سے مختلف کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا انسان ہونا، ڈیفینیشن کے اور ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ اس ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اگر ہم ہیں تو ہم صحیح معنوں میں ہم پہ لفظ جو ہے وہ انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بلال بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو تعریف ہے اس میں احساس کا، محبت کا، اعتماد کا، وفاداری کا، باہمی مفاہمت کا، اطاعت کا، خلوص کا، باہمی عزت کا، ادب اور اخلاقیات کا، ضمیر، ایمان، یہ سب چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج کے انسان کو دیکھ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یا جو ہمارے تجربے کا انسان ہے، جس سے ہمارا لین دین ہے، جس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس انسان میں وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو اس کی تعریف سے اس کو منقطع کر رہی ہیں، یعنی جو انسان ہونا کوالیفائی کرتا تھا، جو انسان ہونے کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری تھا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کے انسان کے پاس، مطلب بطور تھیوری تو ہیں
لیکن جب ہم تجربے کی دنیا میں جاتے ہیں، جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں ویسے لوگ. یعنی یعنی میں اس کی ایک چھوٹی سی میرا سوال لمبا ہو جا رہا ہے، میں معذرت بھی جی نہیں چاہوں جی گا. جی، آپ کنٹینیو کریں. جیسے ایک دور میں ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے یہ دیکھو جی، ہمارے پاس خواجہ معین الدین چشتی ہیں، یہ ایسا انسان ہے، دیکھو انسان جو ہے بطور ایک انسان اس طرح ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ہمارے جموں کشمیر میں ہی ایسے ایسی شخصیات ہو گزری کہ جنہیں ہم سامنے رکھ کر کے کہتے تھے کہ ایک کامل انسان کے لیے ہم ایک پریکٹیکلی ایک مطلب مشاہداتی طور پر ہمارے پاس ایک مثال موجود ہوتی تھی. آج کے انسان کے پاس، جیسا کہ آپ نے آخری بات بہت اہم بات کہی کہ تفکر جو انسان کا مطلب ایک طریقے سے انسان کے لیے اگر قرآن کوئی تعریف تلاش کی جائے تو فکر، ادراک، فہم، علم، یہ سب چیزیں بنیادی شرائط میں شامل ہیں انسان ہونے کے لیے. تو ایسی صورت میں ہم آج کے انسان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے. جن تعریف جیسے بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنی تعریف میں تھیوری میں تو ہیں، لیکن جب عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے کوئی نمونے نہیں ملتے. جی جی دیکھیں، جب ہم آج کے انسان کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو مطلب آج کے انسان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا پورا فوکس، یعنی کہ پرائم فوکس جو ہے وہ دنیاوی ترقی کے اوپر رکھ دیا ہے. یعنی کہ ٹیکنالوجی، اپنے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اپنی آرام اور آسائش کا خیال رکھنا. جب ہمارا پرائم فوکس صرف ہم ہو جائیں گے، یعنی کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی ذات، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بولتے نا اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا، سیلفشنس کی طرف، سیلف انکلائنڈ جو ایک ہم بولتے ہیں ایک وصف پیدا ہو رہا ہے انسان کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف زیادہ وہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کلیکٹیو گروتھ کی طرف دھیان دے، سوسائٹی کی طرف دھیان دے. وہ انڈیویجولزم جسے ہم کہتے ہیں، اگر مجھے پتہ نہیں اردو میں کیا اس کے لیے ایگزیکٹ ٹرم ہوگی، لیکن انڈیویجولزم یعنی کہ اپنے آپ کو محدود کر دینا صرف اپنی ذات کے ساتھ. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ہم کلیکٹیو گروتھ سے جو مطلب ہے وہ ہم خود پرستی کہہ جی سکتے جی ہیں، ویسے تو انفرادیت کا لفظ ہے لیکن وہ خود جی پرستی. خود پرستی کا مسئلہ، اس خود پرستی نے انسان کو اتنا بولتے ہیں نا ایک ایسی مخلوق بن رہی ہے. اس خود پرستی کی وجہ سے انسان ایسی مخلوق بن رہا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایسے انسیڈنٹس ہیومن سوسائٹیز کے اندر ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں جانوروں کے اندر بھی آج دیکھنے کو نہیں ملتے. مثال کے طور پہ آپ نے بے شمار آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ نے نیوز سنی ہوں گی، لیکن آج تک کی تاریخ میں دنیا کے کسی اسپیشیز کے اندر کوئی بھی جو اسپیشیز سے مراد گھوڑا ایک اسپیشیز ہے، بلی ایک اسپیشیز ہے، کتا ایک اسپیشیز ہے. تو اسپیشیز میں کوئی بھی اسپیشیز کا جو انڈیویجول ہے وہ اپنے اسپیشیز کے لیے کبھی اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوا جتنا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، یعنی کہ اپنے اسپیشیز کے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے. اگر آپ بالکل. انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، صرف چھوٹی سی مثال کہ آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان کے اندر 2 جو ہے بمب گرائے گئے، ٹھیک ہے، ایٹم بمبز گرائے گئے، نیوکلیر بمبز. تو ان 2 بمبز گرنے کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ، شاید اگر میں غلط نہ ہوں 20 لاکھ انسان جو ہے وہ مارے گئے. صرف ایک اس ایونٹ کو لے لیں آپ، انسانی تاریخ کے صرف ایک اس ایونٹ کو، یعنی کہ انسان وجہ بنے اپنی ہی اسپیشیز کے 20 لاکھ انسانوں کی جان لینے کی مطلب وجہ بنے، ایک انسان ہی بنے اس کی وجہ. تو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ چیز کسی دوسرے اسپیشیز کے اندر آپ کو کبھی نہیں ملے گی. یعنی کہ تمام اسپیشیز خطرناک ہو سکتے ہیں، دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جانور ہیں، اور اگر وہ نقصان دہ ہوں بھی
تو وہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانور ہیں، ٹھیک ہے، اینیملز ہیں. لیکن انسان اگر نقصان دہ ہے انسانوں کے لیے تو یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جسٹیفائی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں انڈیویجولزم یعنی کہ اپنے خود پرستی جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے انسان کا، جس کی وجہ سے انسان آج کے انسان میں سے وہ تمام وصف جو ہیں، وہ تمام خصائص اور تمام خصوصیات جو میں نے پہلے گن کے آپ کو بتائی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس خود پرستی کی وجہ سے انسان میں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی کی وجہ سے رشتے منقطع ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی کی وجہ سے انسان کے اندر لالچ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کلیکٹو گروتھ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے. جی ہاں، لیکن بلال بھائی ایک میرا سوال یہاں رہے گا. جی میں بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم اس کو ذمہ دار تو ٹھہرا رہے ہیں کہ آج کی جو معاشی ترقی ہے، مطلب ایک طریقے سے میں یہ مان لوں کہ جو معاشی تبدیلی ہے بنیادی طور پر لین دین کا جو پورا مطلب ایک طریقے سے تعلق ہے وہ پیسے سے ہو چکا ہے. پہلے اس کا طریقہ ذرا مختلف تھا. تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ معاشی طور پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ انسان کو اس کے مطلب اس کے پس منظر سے بھی، اس کے حال سے بھی اور اس کے مستقبل سے اس کو آہستہ آہستہ الگ کرتی جا رہی ہیں؟ مطلب کیا یہ صرف معاشی تبدیلیاں ہی اس کی ذمہ دار ہیں؟ نہیں ضیاء بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ معاشی تبدیلیاں اس سب کی ذمہ دار ہیں. دیکھیے، معاشی ترقی جو ہے وہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور کوئی بھی کسی بھی بولتے ہیں جہت کی جو ترقی ہے وہ انسان سے منسلک جتنے بھی فیلڈز ہیں، انسان سے لنکڈ، انسان کی لائف سے، اس میں ترقی ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس ترقی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے انسان ہونے کو، اپنے انسانی وجود کو جو ہے مسلسل جو ہے وہ سائڈ لائن کرتے چلے جائیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کی خواہش ہے پیسہ کمانا، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کے لیے زندگی کے لیے پیسہ اشد ضروری ہے. لیکن اس کا پرائم فوکس پیسہ اس لیول کا بن جائے کہ اس کو یہ بھی احساس نہ رہے کہ وہ انسان ہے، اور اس کو انسانی اقدار کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے اس معاملے میں، یعنی کہ پیسہ کمانے کے معاملے میں اس کو انسانی اقدار کا بھی خیال رکھنا ہے. اسے لین دین کرتے وقت اور دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں وہ بھی میری طرح ہی انسان ہے، تاکہ میں کسی کا استحصال نہ کروں، میں کسی کو ایکسپلائٹ نہ کروں. یہ سب چیزیں تب آتی ہیں ذہن میں جب آپ کو انسان ہونے کی ڈیفینیشن کا خیال ہو. جب انسان ہونے کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن سے ہٹ جائے اور آپ کا پرائم فوکس جو ہے وہ صرف مٹیریل ورلڈ رہ جائے، یعنی کہ اپنی آسائشیں، اپنی خواہشات، اپنی شہوات، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات، اور آپ وہ جو کلیکٹو ڈیفینیشن آف ہیومن بینگز تھی اس سے، یعنی کہ انسانیت کی ڈیفینیشن اور انسانوں کی ڈیفینیشن ایز اے فیملی، ایز اے بولتے ہیں نا ایز اے ریس، ہے نا، جب اس سے آپ ہٹ کے پرائم فوکس اپنی ذات پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ایسے ہی معاملات وجود میں آئیں گے. اس میں پھر ہم ذمہ دار جو ہے وہ معاشی ترقی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اس میں سائنس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اس میں ٹیکنالوجی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، میں نے پہلے آپ کو مثال دی جو ورلڈ وار ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نیوکلیر بامز استعمال ہوئے. سوال یہ ہے کہ الفرڈ نوبل نے، اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ڈائنامائٹ وغیرہ جو اس نے ایجاد کیا، تو اس کی تو نیتیں ایسے نہیں تھی کہ ہم اس کا جو ہے مس یوز کریں. تو یہ مس یوز کیسے ہوا؟ یہ مس یوز اسی انسانی ذہن کی دین ہے، یعنی کہ ہم نے دریافت کر لیا، نیوکلیر انرجی دریافت کر لی، تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے آسائشیں پیدا کرے گی، آسانیاں پیدا کرے گی، اس سے ہمیں فائدے ہوں گے. لیکن یہ ڈیپینڈ انسان پہ کرتا ہے، انسان کی سوچ پہ کرتا ہے کہ وہ اس نیوکلیر انرجی کا یوٹیلائزیشن کیسے کرے. وہ اس نیوکلیر انرجی کا یوٹیلائزیشن تباہی کے لیے کرے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اسی نیوکلیر انرجی کا بولتے ہیں استعمال انسانی فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے کرے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ترقی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا.
میں صرف انسان کی خود کی سوچ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اگر انسان کی خود کی سوچ صحیح ہے، وہ صحیح سوچتا ہے، اس کو صحیح، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، اس کو مناسب اور غیر مناسب کی تمیز ہے، اس کے اندر اخلاق موجود ہیں، اس کے اندر انسانی اقدار کا خیال اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر انسانی حقوق کا خیال موجود ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ دنیا کا امیر سے امیر انسان بن جائے، وہ دنیا کا پاورفل سے پاورفل بندہ بن جائے، وہ کبھی بھی اپنے اس انسان کے کریکٹر سے نیچے نہیں گرے گا. اگر یہ چیزیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ترقی اس کی ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ دار ہماری انسان کی خود کی سوچ ہے. اگر سوچ اچھی ہے تو پھر ترقی بھی خیر ہی لاتی ہے، وہ شر نہیں لاتی. بالکل. ایک بات یہ جیسے آپ نے کہا اور بجا کہا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ تبدیلیاں ہی اس کی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ سائنسی ہوں سیاسی. میں تو سائنس کیا، میں تو یہاں تک کہ ہمارے سیاسی حالات سماجی حالات بھی بہت سارے معاملات میں انسان کی مدد کرتے ہیں. تو اب دیکھیے جیسے ایک بات عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں اور مطلب آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے ہی سماج سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی دیکھو لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تعلیم، اور ظاہر سی بات ہے کہ 1500 عیسوی تک تو تعلیم پبلک کی پراپرٹی یا پبلک کے لیے تھی ہی نہیں. یعنی وہ نوابوں، عمرا، روسا، وزیر زادوں، امیر زادوں کی ایک طریقے سے اس پر ملکیت تھی. تو اب تعلیم جو کہ ایک طریقے سے ہر آدمی آسانی سے انسٹیٹیوشنز میں جا رہا ہے، چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا ہمارے جو جدید تعلیم کا جو سلسلہ ہے، اس میں اسکول وغیرہ، یونیورسٹیز، کالجز سب شامل ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے انسان میں، جو کہ آپ نے آخری بات کہی تھی انسان کی تعریف کے زمرے میں، کہ کیا آج کا انسان بنیادی طور پر تعلیم کے اس پہلو کو کہیں نظر انداز تو نہیں کر رہا کہ جس کے ذریعے سے پہلے کسی دور میں، چاہے تعلیم کا یہ میدان محدود تھا، لیکن اس سے بڑا فرق پڑتا تھا کہ ایک پڑھا لکھا انسان بھی، جیسے میں نے مثال کے طور پر صوفیہ سے مثالیں پیش کی، ایسے ہی حضرت امام غزالی اور اس طرح کے بے شمار لوگ، یعنی میں ایک آدھ کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا، بے شمار لوگ جو پڑھا لکھا ہونا کوالیفائی کرتے تھے اور پڑھے لکھے کہلاتے تھے، اور سماج ان کی عزت، ان کا احترام ان سے ملتا، ان سے اخلاق سیکھتا، ان سے ہر چیز سیکھتا تھا. آج اس قدر تعلیم ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اور خود میں ایک مطلب ایک طریقے سے آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے آس پاس کتنے ہی لوگ ہوں گے، ان گنت لوگ ہیں کہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں. بھائی گریجویٹ ہو جانا کسی دور میں ایک بڑی بات ہوتی تھی، اور آج کے عہد میں آپ دیکھیں ہر گاؤں میں آپ کو مطلب انلمیٹڈ گریجویٹ ملیں گے، ایسے ہی مدارس سے فارغ بے شمار لوگ ملیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی تعمیر میں تعلیم کا جو حصہ، تفکر کا جو حصہ، فہم و ادراک کا جو حصہ تھا، کیا وہ ہمارے ہاتھ سے زائل ہو رہا ہے، یا ہم اس میدان میں کہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی، بہت ہی اہم سوال پوچھا، اور میں کہوں گا کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے ضیاء بھائی، اور اب اطمینان سے آپ سنیں. ایک بار پہلے بھی میں تعلیم پر، علم پہ ڈسکس کر چکا ہوں. آپ نے کہا کہ مطلب آج تعلیم اتنی آسانیوں کے ساتھ اویلیبل ہے، ہر انسان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، دن بدن ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پڑھے لکھے لوگ تو نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں تعلیم یافتہ لوگ نظر نہیں آتے. یہ بالکل 100% درست بات ہے. میں کئی بار پہلے لکھ بھی چکا ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونا الگ شے ہے، اور محض پڑھا لکھا ہونا الگ شے ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب آپ کا سوال ہے نا کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، تعلیم اتنی عام ہونے کے باوجود بھی ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں بنیادی وجہ جی جی ہے کہ حصول علم، یعنی کہ تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا، اس سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. تعلیم یعنی کہ حصول جی علم کا، تعلیم کا جو اصل مقصد ہے، موٹیو ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں. میجورٹی، میں کہوں گا مور دین 95% یا 99% بھی کہوں تو کم نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ تعلیم، آج کے دور میں تعلیم کا صرف ایک ہی مقصد سمجھتے ہیں، اور وہ ہے جاب، نوکری. دیٹس اٹ. بالکل بالکل بالکل. کہ نوکری ایک مل جائے،
جہاں پہ 9 to 5 جا کے ہم کام کریں اور مہینے کے بعد ہمیں ایک سیلری ملے اور پھر اس کے ذریعے ہم ایک اپنا مکان بنا لیں، اور بس اتنی سی دنیا ہے اور اتنا سا خواب ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن کیا تعلیم کا اور علم کا محض یہی مقصد ہے انسان کا؟ جاب کریشن کی جو ہسٹری ہے وہ زیادہ سے زیادہ 150 یا 200 سال پرانی ہے. یعنی کہ جب جاب کا سسٹم ہمارے انسانی سوسائٹی میں جو وجود میں آیا ہے اس سے پہلے ہوگا لیکن نہ کے برابر. بالکل تو بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. انسانی تاریخ میں علم کا وجود جو ہے وہ بہت پرانا ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں کے اوپر محیط ہے اس کا سفر. تو کیا آج سے 1000 سال پہلے یا ہم پیچھے چلے جائیں، ہم سقراط کی بات کر لیتے ہیں، ہم افلاطون کی بات کر لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ کیا بولتے ہیں نیوٹن کی بات کر لیتے ہیں، یا اس سے پیچھے چلے جائیں آپ کسی فلاسفر کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ تمام لوگوں نے جو علم حاصل کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ انہوں نے کسی دفتر میں نوکر لگنے کے لیے علم حاصل کیا تھا؟ تو جواب ہے نہیں. انہوں نے علم حاصل اس لیے کیا تھا کہ وہ کچھ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں کو سکھائیں، اور اس سے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، یعنی کہ معاشرے کی ترقی کے لیے کچھ کام کیا جائے. اور اس کا ایک جز یعنی کہ ایک حصہ جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش بھی ہے. تو سب سے بڑی پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کی مطلب تعلیم کا مقصد ہدایت، اصلاح یا ترقی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. ان کا تعلیم کا مقصد ہے صرف ذریعہ معاش، جبکہ وہ اس کا ایک جز تھا، وہ کل نہیں تھا. انہوں نے جز کو کل بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے آفیسران، بیوروکریٹس، پڑھے لکھے لوگ ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ گویا علم ان کے پاس ہی سے نہیں گزرا ہے. آپ کو میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے چلوں ایک اور بڑی اہم بات کہ کیا وجہ ہے کہ علم حاصل کر کے بھی ہم ایسے ہی ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بچپن میں جب پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، انگلش، اردو، کوئی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اردو میں کہانیاں پڑھی، آپ نے انگلش میں کہانیاں پڑھی. ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ ہم نے گریڈی ڈاگ کی کہانی پڑھی، ٹھیک ہے، ہم نے تھرسٹی کرو کی کہانی پڑھی. اچھا، اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں مورل آف دا سٹوری بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس سٹوری سے ہمیں یہ مورل ملا، یہ سبق ملا کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم دی گئی گریڈی ڈاگ، لالچی کتے کی کہانی بیان کر کے، ہمیں ایک کہانی بیان کر کے اس میں سے ایک سبق ڈرائیو کیا گیا، نکال کے بتایا گیا کہ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ کو لالچ نہیں کرنی. اب اگر مقصد ہدایت اور اصلاح ہوتا تو یہ سبق اس کو یاد رہتا، لیکن یہ سبق یاد نہ رہا. جب وہ افسر بن گیا، جب وہ پیسے والا بن گیا، تو جتنی لالچ اس ایک کتے میں تھی نا، اس ہڈی کی، اس سے 1000 گنا لالچ اس بندے کے اندر پیدا ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، تعلیم کو ہم نے صرف اس لیے رکھا کہ ہمیں سلیبس کور کرنا ہے، ہمارے گریڈز اچھے آنے چاہیے، ہمارے مارکس اچھے آنے چاہیے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اچھے سے اچھی نوکری مل جائے، اچھے سے اچھی جاب مل جائے. ہم انسان بنے نہ بنے، ہم سچ بولے نہ بولیں، جھوٹ بولتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، ایمانداری کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے، اونیسٹی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، ہمارے اندر ٹرسٹ نہ رہے، لوائلٹی نہ رہے، ہمارے اندر انسانی اقدار نہ رہے، ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہے، ہمارے اندر ناحق کے لیے ظلم اور جبر کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہ رہے. یہ تمام وظائف ہمارے خصوصیات ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، بس ہمیں جو ہے وہ جو نوکری مل جائے. تو جب تعلیم کے لیے سوچ ایسی ہو جائے گی ہم لوگوں کی کہ ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہ رہ جائے گا، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیں پھر آپ تعلیم یافتہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ پھر پی ایچ ڈی کر کے بھی انسان جو ہے اس نے پھر ذلیل ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بھی انسان نے ذلیل ہی ہونا ہے، کیونکہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اگر حق ادا کیا ہوتا تو علم کبھی بھی انسان کو ذلیل نہیں کرتا. جی
जी जिया भाई, आप सुन रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जिया भाई। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे आपने फरमाया, और जाहिर सी बात है बहुत सारे मौज़ूआत तो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे। मैं चाहूंगा कि अलग अलग प्रोग्राम हों इस पर तो और ज्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन एक सवाल तो यहाँ बच रहा है और वो बहुत जरूरी भी है कि जी जैसे अब हम सीधा इसी बात पर आ जाते हैं कि भाई हमारे पास आज के इस अहद में रूहानियत लगभग मैं ये कहूंगा कि खत्म होने के कगार पे है। इल्म जिसका आपने जिक्र किया और वैसे का वैसा ही है, उसका हाल भी वही है। और ये सिर्फ ये मामला सिर्फ हमारी जदीद तालीम के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इसमें एक इजाफे की बात ये भी कह दूं कि हमारे मदारिस से फारिग शुदा उलमा जाहिर सी बात है नाराज होते हैं। बात नहीं, ये सच्चाई है कि वो उसको भी अपने लिए मईशत का एक जरिया समझ रहे हैं। और स्कूल ऐसे से फारिग होने वाले तो जाहिर सी बात है, जिसे जदीद तालीम कहा जाता है, वो जाहिर सी बात है कि वो दुनियादारी के इस झंझट में ऐसे ही इसको समझ रहे हैं। और दूसरे शोबाजात से जुड़े हुए लोग भी, जिसका आपने जिक्र फरमा दिया, और जाहिर सी बात है कि वो उसी तरह है। तो रूहानियत, इल्म, मजहब और साथ में साइंस हमारे समाज और मुआशरत में भी क्या कहीं ऐसा मकाम है हमारे पास, कोई ऐसा मौका है हमारे पास? ये जिया भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है वहाँ बीच में शायद आवाज कट गई थी। पे? जी जी जिया भाई, अभी आ रही है। हाँ जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि रूहानियत है, इल्म है, साइंस है, फलसफा है, या हमारी तहजीब, हमारी मुआशरत, हमारी कदरें जो समाजी भी हो सकती हैं, बहुत सारी हमारे हमारे साथ जुड़े हुए मामलात सारे के सारे क्या हमारी मदद करने में इस अहद में बिल्कुल नाकाम है कि हम इंसान होने के वो जो बातें आपने कही हैं बिल्कुल वो दुरुस्त हैं कि इंसान होने के लिए जिस एहसास, मोहब्बत और एतमाद, वफादारी वगैरह की जरूरत है, क्या वो हमारा मुआशरा या हमारा इल्म या हमारी रूहानियत या ये सब हमारी मदद करने से कासिर हैं, या हम इस काबिल नहीं रह चुके हैं कि हम इनसे मदद मदद हासिल कर पाए? देखें जिया भाई, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सबसे बुनियादी और खास बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की जो इंसान खालिक की जो खास इनायत और इनाम था इंसान के ऊपर, वो तफक्कुर था, अक्ल था, अक्ल का इस्तेमाल और तफक्कुर। मुझे लगता है कि उसकी बहुत कमी है, और उसकी कमी हर जगह है, चाहे दीन का मामला हो, चाहे दुनिया का मामला हो। और कुरान करीम में तो दर्जनों जगह पे मतलब आयात आई हैं जहाँ पे फरमाया गया, लिकोमिन याकिलून, लिकोमिन यतफक्करून, अफला ताकिलून, अफला तदब्बरून। ठीक है, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि क्या हम में क्या कमी है, हम में सबसे बड़ी कमी ये है कि चाहे हम दुनियावी एतबार से जिसे हम कहते हैं इल्म, जिसे हम स्कूल्स में हासिल करते हैं, और चाहे आपने मदारिस की बात की तो चाहे हम मदारिस के अंदर जो इल्म हासिल करते हैं कुरान और हदीस का, बुनियादी कॉमन मसला ये है कि आप जब उसको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम की नजर से हासिल करेंगे तो आपका फोकस कभी भी जो है वो इस्लाह की तरफ नहीं होगा। आप उसको महज अपने जरिया माश के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर उससे कभी भी ना आपके अंदर तब्दीली आएगी और ना फिर आपकी वजह से किसी और के अंदर तब्दीली आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं। वहां मैंने आपको मिसाल दी थी कि बचपन में आपको पढ़ाई गई, कहानियां पढ़ाई गई स्कूल में,
آپ کو اسکول میں کسی اسکول میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی آج کل مورل ٹیچنگ بھی اسکولز میں دی جاتی ہیں, پیس ٹیچنگ بھی اسکول میں دی جاتی ہیں, مورالٹی بھی سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سب چیزیں بچہ یاد رکھتا ہے؟ وہ یاد نہیں رکھتا. جب اس کا فوکس صرف یہ رہے گا کہ مجھے یہ چیزیں اس لیے یاد رکھنی ہیں کیونکہ مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے, اس سے مجھے کوئی نفع نہیں لینا. وہ لوگ جنہوں نے کیمسٹری پڑھی, انہوں نے کیمسٹری سے پریکٹیکلی کیا حاصل کیا, کوشچن پیدا ہوتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے سوشل سائنسز پڑھی, انہوں نے اس سوشل سائنسز کو کہاں پہ استعمال کر کے اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لائی یا سوسائٹی میں تبدیلیاں لائی. وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پڑھی, یا جنہوں نے جو ہے وہ میتھمیٹکس پڑھا, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی ہے نا, بایو پڑھی, یا اور مان لیجیے کوئی ادب سیکھا, انہوں نے اس سے پریکٹیکلی چینج اپنے اندر کیا لایا اور سوسائٹی کے اندر کیا لایا. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ بچپن میں سوکس پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سوشل سائنسز کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اور مان لیجیے بچپن میں یہ پڑھایا گیا باضابطہ, اچھا لا پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قانون سکھایا جاتا ہے, اچھا تعزیرات سکھائی جاتی ہیں, پنشمنٹ سکھائی جاتی ہیں, پڑھتے ہیں بچے, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ان کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے قانون کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, باضابطہ اس کو یاد کیا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے یو پی ایس سی کرنے والے, آئی اے ایس کے ایس کرنے والے, کیا وہ سب یہ چیزیں نہیں پڑھتے پولیٹیکل سائنس میں, سیوکس کے اندر, لا کے اندر پڑھتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افسر بننے کے بعد بھی وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں, اللہ ماشاء اللہ. ہمیں کیا کیسز نہیں ملتے کرپشن کے؟ سوال ہے کہ کیا وہ لرننگ کیوں نہیں کی, وہاں کیوں سبق حاصل نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ تفکر ہی نہیں تھا, غور و فکر ہی نہیں تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے. یہ تو آگی یہاں کا معاملہ. اب آ جائیں دوسری طرف معاملہ, قرآن پڑھ کر, حدیث پڑھ کر, جب مثال کے طور پہ قرآن میں درجنوں مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اور ایک انسان نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے 85 مرتبہ انسان اس آیت سے گزر گیا, اور اس نے کبھی اس پہ تفکر نہیں کیا, اور اس سے سبق حاصل نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں, لیکن وہ جھوٹ بولتا رہا. تو بھلے سے اس کو پوری آیتیں, پوری صورتیں یاد ہوں, لیکن اس کا معنی و مفہوم اس نے اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا, اس سے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی, تو پھر اس سارے علم کو حاصل کر کے وہ کہاں تعلیم یافتہ ہوگا؟ وہ تو محض جانکاری والا انسان ہوگا, جس کو پتا ہوگا, جس کے پاس انفارمیشن ہوگی, اس کے پاس علم نہیں ہوگا. یہی فرق ہے تعلیم یافتہ ہونا اور محض پڑھا لکھا ہونا. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہم دین کی جہاں بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل ایک لٹریٹ بندہ تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور بڑا عربی دان اور فقیہ و بلیغ انسان تھا. ٹھیک ہے, کیا وہ تعلیم یافتہ ہو سکا؟ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوا. علم نے امپیکٹ نہیں کیا, اس کے اندر تفکر و تدبر پیدا نہیں ہو سکا, اس کے اندر غور و فکر پیدا نہیں ہو سکا. اس لیے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, عربی جاننے کے باوجود, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ مات کھا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی. ٹھیک ہے, اس کے برعکس ایک انسان ظاہری طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اس کے اندر تفکر تھا, یعنی کہ جب اس کو صحیح بات بتائی جاتی تھی وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا, وہ جب کوئی غلط بات دیکھتا تھا تو اس کو نیگیٹ کرتا تھا, اس کو چھوڑ دیتا, اس کو رد کرتا تھا. تو جس شخص کے اندر یہ تفکر و تدبر والا اور غور و فکر والا بولتے ہیں نا وصف ہوگا, وہ تعلیم کے ذریعے ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گا, اور پھر اس تعلیم کے ذریعے وہ لوگوں کو نفع بھی پہنچائے گا. اور جس شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, وہ دنیا کا جتنا مرضی بڑا پاورفل انسان بن جائے, وہ دنیا کا جتنا مرضی بڑا آفیسر بن جائے, وہ منتری بن جائے, وہ پرائم منسٹر بن جائے, پریزیڈنٹ بن جائے, وہ کچھ بھی بن جائے, وہ عالم بن جائے, مفتی بن جائے, جس کے اندر یہ وصف نہیں ہوگا, اس سے نہ اس کو خود کو کوئی نفع ملنے والا ہے اور نہ دوسروں کو کوئی نفع ملنے والا ہے. اور میں مدارس کی آپ نے تذکرہ کیا تھا, وہ اور میں ایڈ کر دوں اس میں. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کو کلی طور پر, چاہے وہ مدارس میں ہو یا غیر مدارس جسے ہم کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ کہتے ہیں, کلی طور پر علم کو ذریعہ معاش بنا دیا, کلی طور پر ہر ایک نے. جبکہ ایسا نہیں. اگر آپ صحابہ کرام کی جماعت اٹھا کے دیکھیں اور سٹڈی کریں مختلف صحابہ کو,
تو ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اہل علم تھے، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، ادر اور سائنسز کا علم تھے، علوم تھے ان کے پاس، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعہ معاش جو ہے وہ مختلف رکھے ہوئے تھے. کوئی جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ کارپینٹری کا کام کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ تجارت کرتا تھا کپڑے کی. آپ ائمہ کو دیکھ لیں، آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں. امام احمد ابن حنبل دکاندار تھے، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تاجر تھے کپڑوں کے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہر ایک شخصیت، آپ نے غزالی کا نام لیا، آپ نے ایون آپ جو صوفیاء کرام ہیں ان میں بھی بے شمار افراد ایسے ہیں جو اپنے ذریعہ معاش کے لیے کسی ہنر کا استعمال کرتے ہیں. سکلز جو آج ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی کا حصہ بنا ہے نا، سکلز ڈیولپمنٹ، یہ اسلام کی ایجوکیشن پالیسی کا شروع سے حصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی سکلز کے اوپر، کہ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو آپ نے کیونکہ مدارس کا ذکر کیا تھا، تو وہاں میں امام احمد ابن حنبل کا ایک امپورٹنٹ کول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے مدارس میں، اب مدارس سے مراد ہے انسٹیٹیوشنز، سکولز، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہاں پہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا، ہم تفریق کرتے ہیں مدارس کی اور سکول کی، جبکہ عربی میں مدارس کا مطلب جو ہے، مدرسے کا مطلب سکول ہی ہے، انسٹیٹیوشن. یعنی کہ تم اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنے مدارس کے اندر طلباء کو، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مدارس کے اندر طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاؤ، تاکہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوں تو علم کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں، معاشرے کی، اور ہنر کے ذریعے اپنا پیٹ بھر سکیں. کتنا امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کو کون سا ہنر آتا ہے؟ ہم لوگوں کو بیج بونا نہیں آتا، کھیتی باڑی ہم نہیں کر سکتے. آج سے 50 سال یا 50 سال پہلے کے ہر فرد کو پتا تھا کہ بیج کیسے بویا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فارمنگ ہمیں نہیں آتی. کوئی ایک ہنر جو ہے وہ جو ضرورت ہے ہمارے بولتے ہیں ذریعہ معاش ہمارا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو جو مطلب بیسک ہے ان میں سے کچھ ہمیں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا پرائم فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس سے اپنا ذریعہ معاش بنا سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی نوکریاں ہمارے پاس ہیں اویلیبل؟ کیا ہر بندے کو نوکری مل جائے گی؟ اب جب نوکری نہیں ملتی، پتا ہے کہ نہیں ملنی ہے، تو پھر ڈگریاں کر کے نوجوان نسل فرسٹریٹ ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اینزائٹی کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اپنی زندگی کی ویلیو اتنی کم کر دیتے ہیں بعض لوگ کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں نوکری نہیں ملے گی یا ہمیں کوئی جاب نہیں ملے گا تو ہماری زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. اتنی ہلکی تو نہیں ہے زندگی میں تو بہت کچھ ہے. نوکری تو محض اس کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ. تو کیا ہم نوکری کے ساتھ یا اس محض جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اگر یہ ہمارا ذریعہ معاش نہ بن سکے تو اس کو ہم کمپیئر کر لیں اپنی زندگی کی ویلیو کے ساتھ؟ ایسا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ ہم تفکر نہیں کر رہے، ہم اس علم سے جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی، ہم معاشرے کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. اور یہ معاملہ ادھر بھی ہے، اسکولز کا بھی ہے اور دوسری طرف بھی ہے. اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ایک اور لاسٹ، کہ جب آپ سیکھیں گے ہی نہیں، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو جھوٹ کی اگزامپل دی کہ جھوٹ کے اوپر قرآن کی آیات پڑھ کر بھی، احادیث نبوی پڑھ کے بھی اگر ہم ممبر سے جھوٹ بول دیں گے تو پھر ہماری مثال اسی دنیا دار انسان کی طرح ہے جو باقی دنیا دار ہیں، جو بچپن میں گریڈی ڈاگ کی کہانی پڑھ کے بھی انہوں نے گریڈینس نہیں چھوڑی، یہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، کہ جھوٹ کی ممانعت پڑھ کے بھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد بھی جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. تو یہ بالکل سملر سی چیز بن جاتی ہے. یعنی کہ علم سے ہم ہدایت نہیں لے رہے، علم کو ہم نے صرف اور صرف ذریعہ معاش سمجھا ہوا ہے، جبکہ ذریعہ معاش علم کے سفر کا ایک چھوٹا سا جز تھا. ہم نے اس کو کل بنا دیا اور اسی سے ہماری تعلیمی نظام کا سارا جو بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے اندر بولتے ہیں نا فلاز پیدا ہوئے اور نقصانات ہم لوگوں نے جھیلے ہیں انسانوں نے، وہ صرف اس ایک بولتے ہیں نا اس ایک ٹرن کی وجہ سے. ہم نے اپنا ٹرن جو ہے وہ غلط لے لیا، ہم نے اس کو جز سمجھنے کے بجائے ہم نے کل سمجھ لیا، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ پرسنٹیجز کے چکر میں 5% کم آئے کسی بچے کے اور وہ جو ہے وہ پھانسی لگا کے اپنے آپ کو مار گیا. سوچنے کی بات ہے کہ آپ کی زندگی کی ویلیو صرف اتنی تھی کہ آپ 5% کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دے دیں، یا آپ کی زندگی کی ویلیو صرف اتنی ہے کہ آپ نے کوئی ایگزام جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا تو آپ جان دیتے ہیں.
تو مطلب انسان کی زندگی اتنی ہلکی تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ان چیزوں سے ناپیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ صرف ہدایت اور اصلاح ہے. ہم اس پہ جب فوکس رکھیں گے تو اپنے آپ ہمارے اندر ہنر بھی پیدا ہو جائے گا, ہمارے اندر تفکر بھی پیدا ہو جائے گا, ہمارے معاش کا ذریعہ بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. جی جی بلال بھائی, میں بالکل آخری سوال کروں گا. اس سے پہلے عرض کر دوں, سامعین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بالکل کمنٹ باکس میں وہ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمارا وقت بھی اچھا خاصا ہوا چلا جا رہا ہے. میں بالکل آخری سوال یہ کروں گا بلال بھائی کہ ایسی صورت میں ہماری جو سماجی حالت ہے اور جن اختلافات اور جس طرح کی مطلب ہماری ایک صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ بین الاقوامی ہے, میں کسی ایک ملک کسی ایک خطے کی بات نہیں کروں گا. بطور انسان ہمارے لیے انسان ہونا کن ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم ایک طریقے سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہم آنے والی جنریشنز کو, آنے والی اپنی نسلوں کو انسان ہونے کی تعریف سے الگ نہیں کریں گے. یعنی ان کے لیے بھی ہم ویسا ماحول چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ واقعی وہ ایک انسانی بالکل ایک مقصدی اور بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضروری زندگی ہے اور جس کی ہدایت بھی ہے, جو ہمارے آپسی ضرورت کی بھی ہے اور جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, وہ ماحول ہم چھوڑ کے جائیں گے. کون سے وہ مطلب وہ عوامل ہو سکتے ہیں, کون سی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے طور پر مطلب ہم اپنی بات کریں گے, ہم سے جو پہلے ہو گزرے ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے, اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم بطور انسان کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ ان کے لیے وہ ماحول پیدا ہو جائے کہ کم سے کم جب وہ اپنی سانسیں ایک فضا میں لیں تو انہیں لگے کہ انسان ہونا ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے, اور ایسے ہی ایک انسان ہونا اپنے معاشرے کے لیے, اپنے سماج کے لیے اور اپنے آس پاس کے لیے سود مند ہو سکتا ہے. سامعین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو میں پھر سے عرض کر دوں کہ وہ اپنا جی کمنٹ جو ہے وہ یہاں لکھ سکتے ہیں. جی دیکھیں ضیاء بھائی, میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں جو انسان کی خصوصیات بیان کی تھی, کون سے خصائص انسان کے اندر موجود ہیں, بس جس سے انسان ہوتا ہے, میں یہی کہوں گا کہ انہی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, انہی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, انہی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہمارے اندر ریوائیو نہیں ہوں گے وہ تمام خصائص, تو یقین مانیے کہ پھر انسان جو ہے نا اس کا وجود جانور سے زیادہ خطرناک ہے. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ان وصف کو ایک بار دوبارہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک بار دوبارہ میں گنتا ہوں اور ساتھ میں اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں آج کے دور کے انسان کے ساتھ, اور لاسٹ میں پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا آنے والی نسلوں کے لیے اور موجودہ حالات کے لیے کیا ہمارے پاس رائے عمل ہونا چاہیے, ہمیں کیا چھوڑنا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات ہے احساس, ہمدردی, اپناپن. یہ چیزیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ دیکھیں, احساس کوئی دوسرا ہوگا تو احساس پیدا ہوگا نا, یعنی کہ کلیکٹیو ہیومن بینگز ایز اے کلیکٹیو, یعنی بولتے نا ایک فیملی کی طرح سے, ایک سوسائٹی کی طرح سے. اب یہ احساس ہونا تھا, ایک انسان کو انسان کا احساس ہونا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا آپ سوسائٹی میں نہیں دیکھ رہے کہ احساسات کس طرح سے ڈکلائن ہوتے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمیں مطلب ایک بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے, خاوند کو بیوی کا احساس نہیں ہے, بیوی کو خاوند کا احساس نہیں ہے, والدین کو آج ایسے کیسز ہیں کہ بچوں کا احساس نہیں ہے, اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائیں گی. بچوں کو والدین کا احساس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سوسائٹی میں آپ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, چلو ہمارے یہاں تو پھر ابھی اتنا معاملہ نہیں ہوا, لیکن میٹروپولیٹن سٹیز میں چلی جاؤ تو ایک فلیٹ میں 4th فلور پہ جو شخص رہ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ 5th فلور پہ کون رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں, اس کا احساس ہی نہیں, اس کے ایگزسٹنس کا احساس ہی نہیں. تو اب احساس کو دیکھ لیں کہ احساس کا وصف کس طرح سے کم ہو رہا ہے آج کے انسانوں میں. پھر آپ محبت کو دیکھ لیں کہ محبت اتنا پاک
اور اتنا ایک اہم انسان کے اندر ایک جذبہ اور ایک وصف اللہ نے رکھا تھا جس کو اتنا بولتے نا بولتے کم کر دیا گیا اور اتنا نیگیٹو اور اس کی ایسی تعبیر کر دی گئی کہ آج محبت ایک مذاق سی چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی کوئی لفظ محبت کا استعمال کرتا ہے تو اس کا محدود سا ایک معنی سمجھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ محبت دو بھائیوں کے درمیان بھی موجود ہو سکتی ہے, محبت بھائی بہن کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے, محبت میاں بیوی کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے, محبت والدین اور اولاد کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے, محبت دو دوستوں کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے, محبت انسانی اعتبار پہ عام انسانوں سے بھی ہوتی ہے, پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے, رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کے پھر خالق سے بھی, اللہ سے بھی محبت ہی ایگزسٹ کرتی. تو محبت کتنا وسیع ایک کانسیپٹ تھا, اس کو کتنا محدود کر دیا گیا, اور دنیا اس وقت جس چیز جس شے کو جس احساس کو محبت سمجھتی ہے وہ در حقیقت محبت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ محبت کا حال دیکھ لیں. آپ یہ میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں میں خرابیاں موجودہ دور میں موجود ہیں, ہمیں اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کی حقیقی معنی کو مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پھر اعتماد کو دیکھ لیں. ٹرسٹ, کہاں ٹرسٹ رہا؟ ایک انسان, وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا انسان, جس کو جو ہے باپ ہوا میں اچھال دیتا تھا تو وہ اوپر ہوا میں مسکراتا تھا کیونکہ اس کو ٹرسٹ تھا کہ مجھے پکڑ لے گا میرا باپ, گرنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو اتنا ٹرسٹ لے کے پیدا ہوا تھا انسان, اعتماد لے کے. وہ اعتماد ختم ہو گیا, کسی کو کسی پہ اعتماد نہ رہا. ٹھیک ہے نا, رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا, بھائیوں کے رشتے میں اعتماد ختم ہو گیا, میاں بیوی کے رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بھروسے ٹوٹ گئے. لائلٹی کا یہی عالم ہے, انسان کے اندر وفاداری نہ رہی. آپ دیکھ لیں کتنے کیسز ہیں, مطلب اگر سوسائٹی کو آپ نظر ماریں آپ کتنے کیسز دیکھیں گے. وفاداری کا معاملہ, اطاعت کا معاملہ, اللہ کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کا معاملے کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایمانداری کو دیکھ لیں آپ. یہ وہ وصف ہے ہمارے اندر. ایمانداری کو آج کے انسان پہ دیکھیں, پرکھیں آپ, کون ہے ایماندار؟ آپ کو ملتا ہے کہیں پہ ایماندار ملتا ہے؟ آپ کسی تاجر کو دیکھیں, آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا ایماندار. سبزی بیچنے والا سبزیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کریانہ بیچنے والا وہاں غفلہ کر رہا ہے. تاجروں میں یہی حال, افسروں میں یہی حال. ٹھیک ہے, جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے اس کے باوجود کرپشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمانداری کہاں رہی؟ ٹھیک ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو خلوص ختم ہو گیا, سچائی ختم ہو گئی. پھر عزت, مصنوعی عزت, صرف مصنوعی عزت, دکھاوے کی عزت, کہ ہم عزت صرف اس کی کریں گے جس کا رینک اچھا ہے, جس کی پوسٹ اچھی ہے, کیونکہ اس سے ہمیں نفع لینا ہے. تو عزت کہاں رہی؟ عزت کا اپنے حقیقت اپنے پیروں کے نیچے کچل دی. عزت اس طرح تھوڑی ہوتی. ٹھیک ہے, اچھا تمیز ختم. تمیز دیکھ لیں آپ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ دیکھ لیں نوجوان نسل کے اندر کس طرح کے معاملات آ گئے. تمیز, آداب بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مینرز, ایٹیکیٹس ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ضمیر, ہمارا خود کا ضمیر. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک چیز جسے میں ایماناً غلط سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ یہ بات غلط ہے, میں اس کو غلط ہی کہوں گا. لیکن انسان اس مقام پہ آ کے کھڑا کر دیا, انسان نے اپنے آپ کو, اس کی شہوات اور خواہشات نے اس مقام پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, وہ اسے غلط نہیں کہتا. اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ لیں. بیوروکریٹس کا حال دیکھ لیں, آپ آفیسرز کا حال دیکھ لیں. وہ ظلم کو ظلم کے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, وہ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اپنے ضمیر سے کمپرومائز کیا ہوا ہے, اپنے اصولوں سے کمپرومائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر کنٹمپلیشن اور تفکر کا میں نے جو آخری بتایا تھا, کون کر رہا ہے تفکر؟ ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں وہ سائنٹسٹ بن رہے ہیں, وہ فلاسفر بن رہے ہیں, لیکن ان کی تعداد 0.00001% بھی نہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ ہمارا ٹائم کس طرح سے ویسٹ ہو رہا ہے آج کی دنیا میں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہے, 100 چیزیں ہیں, ہمارا سارا وقت وہاں برباد ہوتا ہے. تفکر کا کوئی لینا دینا نہیں, ریزننگ کا کوئی لینا دینا نہیں, صحیح غلط کی تمیز کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے گن کے بتایا کہ آج کا جو موجودہ انسان ہے اس کو اگر واقعتاً خود کو انسان کہلوانا ہے اور آنے والی نسلوں کو انسانیت کی تعلیم دینی ہے کہ آنے والی جنریشنز کے اندر, اس دنیا کے اندر انسانیت باقی رہ جائے, ایک بھائی بھائی کا گلا نہ کاٹے. ایسا وقت نہ آئے کہ ماں جو ہے, ماں اور بچے کا رشتہ جو اتنا عظیم رشتہ ہے, ایسا وقت نہ آ جائے انسانیت پہ کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو مار دے, بچہ جو ہے اپنی ماں کو مار دے, جبکہ ایسا کیسز بھی ہو رہے ہیں آج کل. تو کل ملا کے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ
انسان کو آج کے دور میں اگر دوبارہ سے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے اور سوسائٹی کو انسانیت کی راہ پہ گامزن کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو انسانیت کا پیغام دینا ہے، تو اس کا ایک ہی واحد سلوشن یہ ہے کہ اپنے اندر انسانی جو وصف ہیں، انسانی خصائص جو ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجولزم سے، خود پرستی سے نکل کر جو ہے نا اجتماعی طور پر سوسائٹی کو اور انسانیت کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری جو ہے وہ ترقی ہے، اور بولتے ہیں اسی میں ہماری جو ہے بھلائی ہے۔ جی جی بلال بھائی، میں نے تو کہا تھا پہلے ہی کہ میرے سوالات، ظاہر سی بات ہے سوالات تو رہتے ہی ہیں، موضوع اتنا بڑا ہے، لیکن وقت کا مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے موبائل ڈیٹاز وغیرہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ختم ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک دو سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہمارا کوئی طالب علم ہے، اس نے کہا کہ آپ کا میرا ایک سوال ہے، انسان کی زندگی میں اتنی مشکل کیوں آتی ہے، کیسے مشکل سے نکلے، کوئی راستہ اس پر بات کرے۔ اچھا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہر مشکل کے بعد مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ میرا سوال تھا احساس، اس پر سر نے بات کر دی، لوگوں کے پاس احساس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے۔ بالکل سر، یہ چیز سماج کے اندر بالکل نہیں ہے، بہت عمدہ۔ جی شکریہ مختار صاحب، آپ کو شاید آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ سید سلیم بخاری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کے سماج میں ڈگری والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ بہت دیکھنے میں ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال میں کچھ بتا بھی دیا ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں۔ اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں سلیم بھائی کے سوال پر۔ پہلے تو میں بتا ہی چکا ہوں، کیونکہ ہم ڈگریوں سے اور کتابوں سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، ہم ان کو محض جو ہے وہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اہم بات کہ ان کے اندر اخلاق کیوں نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ہر بندہ دھیان سے سنے۔ اخلاق، تمیز، ادب اور اقدار، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو نہ فزکس سمجھائے گی، نہ آپ کو یہ کیمسٹری نے بتانا ہے، نہ آپ کو یہ میتھمیٹکس نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو دین بتاتا ہے، یاد رکھیں۔ اقدار آپ کو دین سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق آپ کو دین سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے باقی سائنسز ہیں، ان کی الگ فیلڈ ہے۔ فزکس آپ کو فزکس کے معاملات بتائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیمسٹری اپنے کیمیکل فارمولات بتائے گی، وہ نہیں بتائے گی کہ سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا پرائم فوکس جب ادھر شفٹ ہو گیا اور وہاں بھی پیٹ کے لیے شفٹ ہوا، تو پھر ہم اس سے ہٹیں گے نا۔ اسکول میں تو ہمیں نہیں بتایا جائے گا کہ بیٹا سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا۔ چلو آج کل آ رہے ہیں نئے سلیبسز ایسے ایڈ کر رہے ہیں، ان کو فیل ہو رہا ہے کہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اسکولز کے اندر مورالٹی کا درس بھی دیا جائے، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو سلیم بھائی کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاق ڈیولپ کرنے ہیں تو دین سکھائے گا، اقدار سیکھنی ہے تو دین سکھائے گا۔ تو جب دین سے دوری ہوگی تو پھر ویسٹ کی طرح آپ کے پاس ہوگا تو بہت کچھ، لیکن مورلز ختم ہو جائیں گے، مورالٹی ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بچے جب پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو جو ہے وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ شادی، نکاح، بیاہ، ریلیشن شپ اور ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور مورل سے انسان نیچے گر جائے گا۔ تو لہٰذا آپ کو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایو جو ہے یہ اخلاق نہیں سکھائے گا، آپ کو اخلاق جو ہے وہ دین سکھائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو افسر بننا ہے، آپ بڑے افسر بنے، بہت اچھی بات، آپ آئی ایس کریں، کے ایس کریں، لیکن اگر آپ اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا دین کی طرف۔ دین آپ کو اخلاق سکھائے گا۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی ضیاء بھائی۔ میرے خیال میں یہ مائک میوٹ تھا۔ جی سامعین میں سے کوئی سوال اور ہے نہیں ہے تو بہت شکریہ حبیب بلال صاحب۔ جیسا کہ میں تو ذاتی طور پر جانتا ہوں انہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ بہت اچھے اسکالر ہیں آج کے اس عہد میں، اور جس طرح سے گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پر۔ میں صرف کسی ایک میدان کی بات نہیں کروں گا، اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے حوالے سے جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے ان کے مختلف ویڈیوز سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہر طرح سے آج کے دور میں ایک دوسرے سے انٹریکشن رہتی ہے۔
اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے آج کے اس لیکچر کے بعد بھی سنیں. میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کے روبرو کیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر. اور اگر کوئی چیزیں بقایا رہ بھی گئی ہیں، سید سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں زمرے میں آج کا استاد بھی شامل ہے، معذرت کے ساتھ ذاتی تجربہ کے مطابق. جی آپ اس پر بھی روشنی ڈال دیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کی بات آ گئی ہے تو جی ایک دو دیکھیں باتیں سلیم بخاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب بات وہیں پہنچتی ہے نا. استاد کون بنے گا؟ استاد وہی طالب علم استاد بنے گا نا بعد میں، جب ہمارا سسٹم خراب ہے. آپ سمجھیں اس بات کو، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے نا، لیپ ٹاپ جسے ہم کہتے ہیں یا کمپیوٹر، اس کے اندر ایک ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم او ایس، ٹھیک ہے، جس سے وہ آپریٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سافٹ ویئرس، جو الگ الگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. وی ایل سی پلیئر ایک سافٹ ویئر ہے، گوگل کروم ایک سافٹ ویئر ہے. تو جب کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہی سارا خراب ہوگا، کرپٹڈ ہوگا، تو آپ اچھے سے اچھا سافٹ ویئر ڈالو، وہ اس میں ہینگ ہونا شروع کر دے گا، وہ اچھے سے ورکنگ نہیں کر پائے گا. تو جب ہمارا تعلیم کا نظام جو ہے اس کا سارا پرائم فوکس بگڑا ہوا ہے، تو وہاں سے نکل کر طالب علم جو کل کو استاد بنیں گے وہ بھی ویسے ہی بنیں گے. تو انہوں نے ہمیں پھر کیا سکھانا ہے؟ ہمارا پرائم فوکس ہی وہی رہے گا. تو اس میں سلیم بھائی کو میں عرض کر دوں کہ اس میں پرابلم سسٹم کی بھی، جیسے کہ میں نے پہلے امام احمد ابن حنبل کا قول بتایا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ علم بھی سیکھو، ہنر بھی سیکھو، علم کو اپنی بولتے ہیں اصلاح کے لیے اور دوسروں کے لیے اصلاح کے لیے استعمال کرو. تو آج تو وہاں سسٹم ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم جو ہے ایجوکیشن کو لے ہی نہیں رہے سیریسلی. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے، اس سے سوسائٹی میں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک انسان نے اگر علم سیکھ کر سوسائٹی میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، ڈگریوں کا بھار اٹھا کے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا اور سوسائٹی کے اندر اس نے کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، تو میری دانست میں اس سے جو ہے وہ بھینس اچھی ہے کہ وہ دودھ تو پلاتی ہے، اس سے گائے اچھی ہے جو دودھ تو پلاتی ہے، اس سے وہ درخت تو اچھے ہیں، اس سے وہ پیڑ پودے تو اچھے ہیں. اتنے سارے پیڑ آکسیجن کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، ہم کیا کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ؟ الٹا ہم لوگ جو ہیں وہ شر پھیلا رہے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کا، کیا فائدہ ہمارا آفیسر ہونے کا، کیا فائدہ ہمارا بولتے ہیں ٹیچر ہونے کا، اگر ہم کچھ اچھا کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں. ٹھیک، تو اس میں سب شریک ہیں، کیونکہ سسٹم خراب ہے. تو پھر استاد بھی ویسا ہی ہوگا، ہے نا، اور باقی سب لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے، طلبا بھی ویسے ہی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. بہت شکریہ سامعین، آپ نے سنا، اپنا قیمتی وقت دیا، اور سب سے زیادہ تو میں ممنون و مشکور ہوں آج کے ہمارے اس اس پروگرام کے مہمان حبیب بلال صاحب کا، اپنا قیمتی وقت دیا. اسکالرس کی اپنی مجبوریاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ تحقیقی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہی دکھانے کے لیے بھی الجھے رہتے ہیں. تو حبیب بلال صاحب جو ہے ظاہر سی بات ہے بہت ساری اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان کی ریسرچ کو پڑھیں، اور میری خواہش ہے، دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور ہمارے لیے ایک تحفہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور آج کے اس دور میں ظاہر سی بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرے، لیکن وہ کرتا اس خود پرستی کے لیے ہے، جو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا، یا وہ اپنی تشہیر کے لیے، یا اپنے اس کے لیے. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بہت سارے معاملات میں لوگ جو ہے وہ اس دور میں الجھے ہوئے ہیں، اور حبیب بلال صاحب کی ذات ایسی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل تعلیمی میدان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اپنے سماج میں، ملک میں اور ریاستوں میں ہمارے سیاسی مسائل، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی فکر رہتی ہے لوگوں کو گاؤں دیہات میں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں اگر کوئی آدمی صرف علم کو اپنا وسیلہ ہدایت بنائے تو وہ کامیابی اور کامرانی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کنٹریبیوشن دے رہا ہے اپنا. اور یہ ہم سب کا ایک اجتماعی شعور بھی کام کرنا چاہیے اس طرف کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں، ہم اگر کسی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے ہماری طرف سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آنے والے لوگوں کو، ہمارے ساتھ کے لوگوں کو. تو بہت شکریہ حبیب بلال صاحب، اور سامعین میں سے جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں میں سب کے پڑھ نہیں سکتا. جی.
نہیں میرا تو کیا شکریہ بےحد جی، شکریہ. آپ نے وقت دیا، یہ بڑی بات تھی. جی ہم اس کو یہیں پہ اختتام کریں گے. اور ایک آخری پیغام میرا اس کے جی جی اور سب کو مطلب جی اس جی بولتے ہیں ذریعے سے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے خاص طور سے نوجوانوں کو، جی اور جو ہمارے طالب علم ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جی میں آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور آپ کو یہ ایڈوائس بھی کروں گا کہ ادارہ غور و فکر کریں، تعلیم کے مقصد کو سمجھیں، اور علم کا جو بولتے ہیں نا حقیقت، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر سوسائٹی میں کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کریں. اور نوکری، بالکل جاب کے لیے کوشش کریں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس کے چکر میں انزائٹی کا شکار نہ ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، ہائپر ٹینشن کا شکار نہ ہو جائیں. زندگی بہت بڑی ہے، یہ کائنات بہت بڑی ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے. آپ کی زندگی کی ویلیو اکول ٹو ایک جاب نہیں ہے آج کل. کیونکہ اس لیے یہ میں نے پیغام دیا ہے کہ نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے اچھے باشعور، اچھے ریسرچ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار دیکھے ہیں. کیونکہ آپ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ دیکھو دنیا میں ساؤتھ افریقہ میں کیسی کنٹریز ہیں جہاں 2 وقت کھانے کے لیے رزق نہیں ہے لوگوں کو، صاف پانی مہیا بالکل نہیں ہے. حقیقت. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس تو اللہ کا کرم ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہیں لینی ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، کامیابی ملتی ہے کوشش کرنے والوں کی. بولتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں، ڈپریس ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کی بہت بڑی ویلیو ہے، اس پہ غور کریں. بے شک. شکریہ. بہت شکریہ حبیب بلال صاحب، اور سامعین بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا، سنا، اور یقیناً اس کو مزید بھی آپ سنیں گے. ایک چھوٹی سی عرض میری بھی ہے کہ چینل میں چاہتا ہوں، میں پچھلے سال بھی کچھ پروگرام شروع کیے تھے، لیکن یہی ہوا کہ لوگ جو ہے آج کل دھوم دھڑکے کی دنیا ہے اور وہی سب چیزیں پسند کرتے ہیں. اچھے گانے ہوں، جی جی بہترین موسیقی ہو، تو وہ میں ذرا اچھی چیز ہوگی لیکن میں اس میں زیادہ انوالو نہیں رہتا ہوں. تو پھر میں نے بند کر دیا تھا 1 سال تک یہ پروگرام. پھر سے آج سید صاحب کے ذریعے شروع کیا ہے، تو یقین جانتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 1 آدھ پروگرام اچھا اسکالرلی ہو جائے اور نئے موضوعات ضرور. تک بھی ہمارے لوگ ہفتے میں ایک پروگرام طلباء ضرور ہیں کریں. وہ لوگ پہنچے. جی جی ضرور انشاءاللہ. تو سامعین یہی گزارش ہے کہ آپ حاضر رہیں، بس آپ ہی کے لیے ہوتا ہے. میں تو حبیب بھائی سے جو ہے وہ فون پر بھی یہ باتیں سیکھ سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت شکریہ، آپ لوگ حاضر آئے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہم اپنے مہمان کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ سننے والوں کے بھی. اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ العزیز جزاک اسی اللہ، ہفتے جزاک میں اللہ. پھر سے السلام علیکم. ملاقات ہوگی. جی جزاک اللہ، جی جی بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. اوکے، اللہ حافظ. وعلیکم السلام.